اسلام اپنے آرمبھ سے دنیا بھر کی تہذیبوں کے بیچ کوتوہل کا وشے بنا رہا ہے۔ دنیا نے لاکھوں کوششیں کی، ہزاروں طریقے اپنائے، لیکن وہ اسے ختم نہیں کر پائے۔ اتہاس میں کئی بار ایسا بھی ہوا جب عیسائیوں نے مسلم علاقوں کو فتح کیا تو ان کی مسجدوں کو چرچ میں بدل دیا۔ آج بھی دنیا میں کئی چرچ ایسے ہیں جو اتیت میں کبھی مسجد ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہاں پر کوئی خدا کا نام لینے والا بھی نہیں۔ اسپین سے لے کر ہنگری، منگولیا اور روس میں کئی مسجدیں ایسی ہیں جو اب چرچ میں تبدیل کی جا چکی ہیں۔ چرچ میں تبدیل کی جانے والی مسجدوں کی لسٹ میں پہلا نام مسجد قرطبہ کا آتا ہے۔ یہ مسجد اسپین میں اسلامی تہذیب و ثقافت کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ اس مسجد کو 785 عیسوی میں عبد الرحمن اول نے تعمیر کروایا تھا۔ 1236 میں جب فرڈینینڈ تھرڈ اور یورپ کے ان عیسائی راجاؤں نے ایک جٹ ہو کر اسپین پر حملہ کیا تب یہ مسجد بھی ان کے قبضے میں چلی گئی۔ مسجد قرطبہ جس کی میناروں سے اذانوں کی صدائیں گونجتی تھی، اسے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ عیسائیوں نے اس مسجد کو چرچ میں بدل کر اس کی مینار پر ایک گھنٹا نصب کر دیا جو صدیوں تک بیل ٹاور کا کام دیتا رہا۔ مسجد قرطبہ 9ویں صدی عیسوی تک مکہ کی مسجد حرم کے بعد دوسری سب سے بڑی مسجد تھی۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر بیٹھ کر علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ لکھی تھی اور اس کے کھونے کا درد بیان کرتے ہوئے لکھا تھا: اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دعام جس میں نہیں رفت بود۔ چرچ میں تبدیل کی جانے والی مسجدوں کی لسٹ میں دوسرا نام مسجد گرالڈا کا آتا ہے۔ یہ اسپین کے شہر سیولے میں بنی دنیا کی سب سے اونچی مسجد تھی۔ اس کا نرمان 1184 عیسوی میں خلیفہ یعقوب یوسف المنصور نے کروایا تھا۔ جب عیسائیوں نے سیولے کو فتح کیا تو انہوں نے اس مسجد کو شہید کر دیا اور اس کے مینار کو چرچ میں تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس مسجد کو بنایا جا رہا تھا تو اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، کیونکہ یہ اپنے وقت کی سب سے اونچی عمارت تھی جس کی اونچائی 320 فیٹ تھی۔ مسجد گرالڈا جسے مسجد اشبیلیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا نقشہ مشہور آرکیٹیکٹ احمد ابن باسو نے بنایا تھا۔ یہ وہی احمد ابن باسو تھے جنہوں نے مسجد قرطبہ کا نقشہ ڈیزائن کیا۔ آج یہ مسجد ایک چرچ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ چرچ میں تبدیل کی جانے والی مسجدوں کی لسٹ میں تیسرا نام مسجد باب المردوم کا آتا ہے۔ اسپین کے ٹولیڈو شہر میں بنی اس مسجد میں مسلمان 100 سالوں تک نماز ادا کرتے رہے، لیکن ایک رات الفانسو کی آندھی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ 1186 میں کیسٹیلے کے راجا الفانسو دی 8 نے جب اس شہر پر قبضہ کیا تو اس نے اس مسجد کو چرچ میں بدلنے کے آدیش دے دیے اور اس چرچ کا نام رکھا چیپل آف دی ہولی کراس۔ 8ویں صدی عیسوی میں یورپ کے عیسائی شاسکوں نے مسلم حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اور مسلمانوں کو دیش سے باہر نکالنے کے لیے ایک کیمپین چلایا تھا جسے ری کانکویسٹا کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد ان کے اسی کیمپین کے تحت چرچ میں تبدیل کی گئی تھی۔ اس مسجد کو بنانے والوں کے ذہن و دماغ میں خیال بھی نہ گزرا ہوگا کہ یہ مسجد ماتر 100 سالوں میں ایک چرچ میں تبدیل ہو جائے گی۔ چرچ میں تبدیل کی جانے والی مسجدوں کی لسٹ میں چوتھا نام بلیک ماسک آف بلغاریہ کا آتا ہے۔ یہ مسجد عثمانیوں کے فکر و فلسفے کا زندہ شاہکار مانی جاتی تھی۔ 1528 میں بنی اس مسجد میں مسلمان سینکڑوں سالوں تک سفارہ ہو کر نماز پڑھتے رہے، لیکن پھر جب مسلمانوں کی حکومت کمزور پڑی تو یہ مسجد بھی اپنا وجود بچانے میں ناکام رہی۔ آج اس مسجد میں اذان کی جگہ بائبل کے منتر سنائی دیتے ہیں۔ بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں بنی یہ مسجد اب بلیک ماسک آف بلغاریہ کے بجائے 7 سینٹ چرچ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ تاج محل کو بنانے والے انجینئر استاد احمد لاہوری کے شاگرد معمار سنان نے ہی اس مسجد کا نرمان کیا تھا۔ چرچ میں تبدیل کی جانے والی مسجدوں کی لسٹ میں 5واں نام مسجد قاسم پاشا کا آتا ہے۔ 1543 عیسوی میں جب قاسم پاشا نے ہنگری کو فتح کیا تو وہاں پر اس نے نشانی کے طور پر ایک مسجد تعمیر کروائی جو مسجد قاسم پاشا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ مسجد ہنگری میں بنائی گئی عثمانیوں کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ سن 1702 میں جب ہبسبرگ اور ہنگیرین فوجیوں نے ہنگری کو اپنے قبضے میں لیا تو انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کا قتل عام کیا بلکہ اس مسجد کے بڑے حصے کو بھی شہید کر دیا۔ عیسائیوں نے اس مسجد کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس کی دیواروں سے قرآن کی آیتیں مٹا دی گئیں، محراب توڑ دیا گیا اور اس کا نام بدل کر ڈاؤن ٹاؤن کینڈل ماس چرچ کر دیا گیا۔
اتنے افسوس کی بات ہے کہ جس مسجد کو ہنگیرین مسلمانوں کی فتح کی سب سے بڑی نشانی مانا جاتا تھا وہ اب ایک چرچ کا روپ دھارن کر چکی ہے۔ ان سب کے علاوہ دنیا میں بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جنہیں چرچ یا دوسری عبادت گاہوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ یورپ کا شاید ہی کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے عیسائی حکمرانوں نے ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہ کی ہو۔ 2020 میں آرمینیا میں ایک مسجد ایسی بھی پائی گئی جسے وہاں کے لوگوں نے سوروں کے باڑے میں تبدیل کر دیا تھا۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ ان سبھی مسجدوں کو واپس پانے کے لیے مسلم دیشوں کو ایک جٹ ہو کر کام کرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو افسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔